تین سوال پوچھ رہی ہے. پہلا سوال پوچھ رہی ہے کہ پاکستان میں انصاف کدھر ہے. دوسرا سوال پوچھ رہی ہے کہ پاکستان کا اور ہمارا مستقبل کیا ہے. اور تیسرا سوال جو ہر ایک کی زبان پہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کب اپنا عہدہ پرائم منسٹر کا سنبھالیں گے. جناب چیئرمین، ہماری بنیادیں ہل چکی ہیں. 8 فروری کے بعد صرف ایک سیاسی تنازع پیدا نہیں ہوا جو ہماری جڑیں کھا رہا ہے، بلکہ ایک آئینی بحران جنم لے گیا ہے. آئینی بحران کو جنم دے دیا. جناب چیئرمین، عوام نے واضح طور پر اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، اور جب اظہار کیا تو جمہوریت پر ایک حملہ ہو گیا. عوامی مینڈیٹ کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ تشدد اور بے ایمانی کے ذریعے اس عوامی مینڈیٹ کو تباہ بھی کر دیا گیا. یہ ہماری جمہوریت کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. وہ حقوق، وہ پرنسپل جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں بتایا تھا 1 اگست کو جب انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو اپنی اسپیچ کی تھی. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا the authority of the government is conditional upon the will and consent of the people. ہمارے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے بھی یہی چیز کہی تھی. انہوں نے کہا تھا the greatest pillar of democracy is the free will of the people. The will is the foundation of the constitution. تو جب آپ مینڈیٹ کو ضائع کرتے ہیں تو آپ کی جو پوری حکومت کی ایک عمارت ہے وہ ایک ریت کی طرح ہے. وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے اور گرے گی. اور یہ میں صرف ایک سیاسی جماعت کے طور پہ یا سیاسی جماعت کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ یہ شکایت نہیں کر رہا. یہ ایک قومی خطرے کی گھنٹی ہے. جناب چیئرمین، جب آپ عوام کی مرضی کو کچلیں گے تو جو بھی حکومت آئے گی، جو بٹھائی جائے گی، ان کے پاس نہ تو سیاسی کوئی جواز ہے، نہ ان کے پاس کوئی، جناب چیئرمین اگر آپ جی، نہ کوئی قومی، نہ کوئی قانونی جرت ہے اور نہ ہی اخلاقی اتھارٹی. علی ظفر صاحب جو یہ لیکچر فرما رہے ہیں، اس کی اب کیا ریلیونس کیا ہے؟ یہ کس تناظر میں ہے؟ آپ وہ اکانومی پہ آ رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ وہاں تک محدود رہے نا، اپنے کال اٹینشن تک محدود رہے. وہ تو کوئی لمبا لیکچر انہوں نے جو ہے وہ 1947 سے شروع کر لیا ہے. ٹھیک ہے. سینیٹر صاحب، آپ اکانومی کی طرف آئیں. میں رانا صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن شاید ان کو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات بری لگ گئی جو میں نے ابھی کہی تھی. میں تو یہ ایک ایسا ہسٹوریکل بات کر رہا تھا اپنے کالنگ اٹینشن پہ. بہرحال کچھ قوت برداشت نہیں ہوتی جناب چیئرمین اس حکومت میں جس کے پیچھے عوام کی حمایت نہ ہو، اور اس کا آج ثبوت میرے آنریبل دوست نے دیا ہے. اب میں جب بات کرتا ہوں کہ یہ پالیسی اور گورننس کی، تو ایک بڑی دردناک مسئلے کی طرف، ایک بڑے سیریس بحران کی طرف میری نظر جاتی ہے جناب. اور وہ ہے عام شہری کی معاشی قتل. اس کی طرف میری نظر جاتی ہے. آپ نمبروں کی طرف ذرا نظر دوڑائیں. انفلیشن جس کو مہنگائی کہتے ہیں، وہ محض ایک
स्टैटिस्टिक नहीं, एक अदद नहीं। इन्फ्लेशन, महंगाई हर घर, हर ख़ानदान पाकिस्तान के सर पे एक तलवार लटक रही है। आप बात करते हैं जनाब डेट की, कर्ज की। ये कर्ज का जो पहाड़ है ये सिर्फ बढ़ नहीं रहा, ये हमारी आने वाली नस्लों को गुलामी की जंजीर पहना रहा है। ये गैर मुंतखब हुकूमत जो है जनाब, इनके पास सिर्फ कर्ज लेके ही गुजारा करना है। अगर आप फिगर्स देखें तो इस वक्त आपके पास 80 ट्रिलियन रुपीस का डेट है। 13% जो है वो इस साल और बढ़ गया है, और एस्टिमेट ये है कि 15% ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। जनाब, ये तरक्की तकसीम नहीं करने आए, ये बदकिस्मती से मुसीबत तकसीम कर रहे हैं हमें। इसलिए मैं मजबूर हो जाता हूं इनसे पूछना कि इनका मंसूबा क्या है। क्या ये मज़ीद टैक्स उन्हीं से वसूल करना चाह रहे हैं जो पहले से टैक्स दे रहे हैं और टैक्स के दबाव में दबे जा रहे हैं? अगर आप टैक्स के रिजल्ट्स को देखें तो आप देखें कि सिर्फ 1% से भी कम लोग टैक्स दे रहे हैं जनाब पाकिस्तान में, और उन्हीं के ऊपर सुपर टैक्स और सुपर टैक्स पे सुपर टैक्स बना के ये अपनी हुकूमत चला रहे हैं। एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह हर मिनिस्टर के सामने 10-10 कारें जाती हैं, हर मिनिस्टर के पीछे 10-10 कारें आती हैं। बरामदात की बात करें तो मैं पूछना चाहूँगा कि बरामदात के बारे में क्या विजन है, क्योंकि जो मेरे पास और जो वर्ल्ड एक्सपर्ट्स ने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले 2 साल से कम ही हो रही हैं, बढ़ नहीं रही। नौजवान जो हमारे 50% से ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का क्या बंदोबस्त किया है? छोटे और दरमियाने तबके के कारोबार जो हमारी रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, उनकी हमायत का क्या प्लान है जनाब चेयरमैन? ये सवालात हैं जो मैं पूछने पे मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि ना तो इस हुकूमत के पास पॉलिसी है ना हुक्मरानी। हम जो दिमागों की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के ज़हीन दिमाग, उनकी हम हिजरत देख रहे हैं। ये एक्चुअली हिजरत नहीं सिर्फ जनाब चेयरमैन, ये हमारी कौमी रूह का खून बहाया जा रहा है। हमारी कौमी रूह का खून बहाया जा रहा है जनाब, क्योंकि बेहतरीन जहन जो हमारे पाकिस्तान के हैं, ये सिर्फ इस निज़ाम से नहीं भाग रहे, वो सिर्फ इस निज़ाम से नहीं भाग रहे जनाब, वो इस ना उम्मीदी से जनाब। इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ से जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? उनको रोकने का क्या इंतज़ाम किया है? प्रोडक्शन जो है वो क्यों कम हो रही है? किधर है पॉलिसी इस प्रोडक्शन करने की? शुरू में कहा जाता था कि जनाब इकॉनमी ख़राब है, हम ठीक करने आए हैं क्योंकि पीटीआई की हुकूमत ने बड़ी ख़राब कर दी थी। वो सारा बहाना था, और वो बहाना अब इनके पास नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल से तो इनकी हुकूमत है। 3 साल से क्यों नीचे जा रही है इकॉनमी हमारी? कहाँ है पॉलिसी, कहाँ है एक्सपीरियंस, कहाँ है इनका विजन? एक प्रेसिडेंट थे जनाब चेयरमैन साहब, यूएस के रूजवेल्ट, उन्होंने डेफिनेशन दी थी जो अभी हम सब समझते हैं कि असल तरक्की की डेफिनेशन वो है। उन्होंने कहा था कि हमारी तरक्की का इम्तिहान ये नहीं कि हम जिनके पास पैसा है पहले से उसके पैसे में इजाफा करें। असल तरक्की ये है कि जिन लोगों के पास कम पैसा है या पैसा नहीं है, हम उनको
کم از کم زندگی گزارنے کے لیے پیسہ دے سکیں. یہ ہے اصل ترقی. لیکن ان کو اس ترقی کا نام و نشان نہیں پتہ. وہ بلکہ اضافہ ان کے پرابلمز میں کر رہے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے ہی پیسہ کم ہے. ان کی ترقی کی پالیسی نہیں جناب چیئرمین، بلکہ میں افسوس سے کہوں گا مایوسی کی پالیسی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے جناب چیئرمین صاحب؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس پارلیمنٹ کو، اس ایوان کو بالکل بے معنی کر دیا گیا ہے. نہ تو ہمارے پاس معیشت کی، نہ سلامتی کی، نہ خارجہ پالیسی کی کوئی بھی معاملہ ہمارے پاس لے کے آیا جاتا ہے، بلکہ فیصلے ڈرائنگ روم میں ہو جاتے ہیں اور جا کے سائن کر دیے جاتے ہیں معاہدے جو کہ ہمیں فیوچر کو، ہمارے مستقبل کو ایک طرح سے بائنڈ کر دیں گے. جناب، this is a betrayal of the constitutional concept of civilian supremacy. اس کے ساتھ ساتھ قانون کو ہتھیار کی طرح مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے جناب. مقدمے فائل نہیں ہو رہے، مقدمے بنائے جا رہے ہیں، مینوفیکچر ہو رہے ہیں. اور کورٹ کا کیس خود ایک سزا بن گئی ہے. یہ سیاسی انتقام ہے جناب، اور اس سے ہماری عدالتیں بھی جو ہیں، شرمشار ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے عوام کے اعتماد ہے وہ ہم سے اٹھتا جا رہا ہے. اس سب کا کیا نتیجہ ہے جناب؟ اس سب کا کیا نتیجہ ہے جناب چیئرمین؟ کہ ہماری کوئی بھی پالیسی، ایک سمپل اگزامپل آپ کو دے دوں، ہماری کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو پرنسپل سٹانس ہے کشمیر پہ، مجھے تو آ رہی ہے، ہمارا پرنسپل سٹانس جو ہے کشمیر پہ جناب، اصولی سٹانس، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. یہ سارے کا تعلق اکانومی کے ساتھ ہے. آپ جواب دے سکتے ہیں. ابھی میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. منسٹر جواب دیں گے. آپ کی بھی بڑی چیزیں ہم نے سنی ہیں. اس کا منسٹر جواب دیں گے. جی بالکل دیں گے. جی بالکل ان کو موقع دیں گے اور ہم سنیں گے بھی ان کو. اب جو آپ کا موقف ہے وینیزویلا پہ، آپ کا موقف ہے جو ایران کے ساتھ ہونے لگا ہے، آپ کا موقف کا سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی تک کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مشکل جو مصیبت والے سوال ہیں ان کا جواب ہی نہیں. جناب، دنیا میں اس وقت، اور اب میں ایک بڑے اہم پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جناب کنکلوڈ کرنے کے لیے، دنیا میں اس وقت نیا نظام آ رہا ہے. یہ میں نے بڑا اس پہ سوچا ہے، سمجھا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس نئے نظام میں یونائٹڈ نیشنز کا بھی کوئی ریفرنس نہیں ہوگا، کوئی ریلیونس نہیں ہوگی. یہ نئے نظام میں بین الاقوامی قوانین کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اور اس نئے نظام میں ہر ملک نے اپنی سوورینٹی بچانی ہے. آپ سنیے ذرا یہ پوائنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سوورینٹی، آپ جواب دیں گے. اپنی جو خود مختاری ہے اس کو بچانا ہے. اور یہ جو خود مختاری ہے، ہماری جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے سر. اس نئے نظام میں ہر قدم ہم نے جو اٹھانا ہے بڑا سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے. پارلیمنٹ کی حکمت کی ضرورت پڑے گی حکومت کو ہر قدم پہ. یہ پارلیمنٹ کی حکمت کے بغیر نہیں آگے چل سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نئی عالمی نظام میں آپ کو بہت ضرورت ہے سر، دانش کے ساتھ ساتھ، کہ آپ کو پبلک حمایت ہو، آپ کو قوم کی حمایت ہو. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ قوم کی حمایت کے بغیر آپ کوئی قدم نہیں اٹھا سکیں گے. یہ قوم کی حمایت جو ہے یہ صرف تب ملے گی آپ کو جب عمران خان صاحب آئیں گے، کیونکہ قوم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. جناب، میں جانتا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہوں گے. آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ تو اپوزیشن کا ایک لیڈر ہے اور اس نے تنقید ہی تنقید کرنی ہے. لیکن میں ان کو بتا دوں کہ ہم صرف اپوزیشن نہیں،
ہم ایک متبادل ہیں, ہم ایک آلٹرنیٹ گورنمنٹ ہیں, تھوڑی سی اور ہمارے پاس سارے اکنامک میجرز اینڈ اکنامک پالیسیز ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس گورننس حکمرانی کی پالیسی ہے, ہمارے پاس انتخابی اصلاحات کی پالیسی ہے, ہمارے پاس ماحولیاتی اور ڈیجیٹل ویژن کی پالیسی ہے, ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے سرمایہ کاری کے ساتھ, ترقی کے ساتھ, اور ٹیکس بھی ایسی ہے, ٹیکس کی بھی ایسی پالیسی ہے. جواب دیں گے, یہ منسٹر جواب دیں گے, پھر سمجھ آئے گی. جی, اور آپ کو سننے کی ہمت رکھیں, اپوزیشن کا کام کرنے دیں, ہمیں سنیں اور جواب دیں. آپ رانا صاحب سے سیکھیں. رانا صاحب دیکھیں چپ کر کے سن رہے ہیں, کچھ نہیں بولا انہوں نے. تو جناب جی میں ریپ اپ کر رہا ہوں. جی آپ ویسے کرنا چاہتے تھے سر, اپیل یہ دیکھیں گورنمنٹ کبھی واک آؤٹ نہیں کرتی. میری اپیل ہے سر, جی میری اپیل ہے جناب چیئرمین, وائنڈ اپ جی میں وائنڈنگ اپ, جی میری ایک اپیل ہے ایڈ کرے. اور نمبر 2, جو انسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی بات میں نے کی, جو اداروں کے حد سے زیادہ جو مداخلت کی بات کی, اس کے اوپر تحقیقات کرے.